خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال کا جواب دینا ہے. کسی نے کامنٹ میں یہ سوال پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ پچھلے 10-15-20 سال میں رائٹ ونگ جو موومنٹس ہیں مذہبی ہوں یا معاشرتی کہ ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور اس طرح کے لیڈرشپ ہر جگہ پہ ابھر رہی ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتی بھی ہے اور زیادہ تر نفرت کی سیاست کرتی ہے، ڈر کی سیاست. تو جیسے انڈیا میں اس کی مثال میں مودی صاحب ہو گئے، پاکستان میں عمران خان ہو گیا، امریکہ میں ٹرمپ، جس کو پاپولسٹ سیاست بھی بولتے ہیں. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیو لبرلزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج کل کا معاشی عالمی نظام ہے، اور اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو ہے، وہ بھی ضرور دیکھ لیں. اب سوچنا یہ نہیں ہے کہ نیو لبرلزم کا کازل کنیکشن ہے رائٹ ونگ کی سیاست کے ابھرنے میں. کازل سے مطلب کہ بالکل ایسے قدرتی طور پہ اس کی نیو لبرلزم اس کی وجہ نہیں بنتا، لیکن نیو لبرل کیپٹل میں اس طرح کی سیاست جو ہے اس کو پنپنے کے حالات خود بخود تشکیل شدہ ہو جاتے ہیں. اور وہ کس لیے؟ اب نیو لبرلزم کی ایک سب سے اہم چیز کیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن، کہ تمام جو وہ کام رفع عامہ کے جو حکومت پہلے کرتی تھی ان کو پرائیویٹائز کر دو. اس کے بعد یہ ہو گیا کہ بزنس جو ہے اس کو اہمیت دے دی گئی جو بھی حکومتی نظام ہے یا اس کے کاموں کے اوپر. تو 1970 کی دہائی سے پہلے جو بین الاقوامی کیپٹلزم کا نظام تھا اس کو ہم بولتے تھے ایڈوانس کیپٹل یا انڈسٹریل کیپٹل. اس وقت کیا تھا کہ زیادہ تر معیشت تمام ملکوں کی اٹانومس معیشت ہوتی تھی لیکن انٹر کنیکٹڈ تھی باقی دنیا کے ساتھ. اب نیو لبرلزم کے بعد یہ چیز ہمارے ذہن میں بٹھائی گئی کہ فری ٹریڈ جو ہے، بیریئرز ہٹا دو، کموڈٹیز فریلی موو کریں اور مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے کیا چیز جیتے گی کیا چیز ہارے گی، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ سے زیادہ ایفیشینٹ ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں اب ہوا کیا کہ حکومتیں جو تھیں، ریاست جو تھی، اس کا جو مین نیریٹو ہوتا تھا اس سے پہلے وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے، تمہیں فری تعلیم بھی دیں گے، فری ہیلتھ کیئر بھی دیں گے، بڑھاپے میں بھی تمہارا خیال رکھیں گے، سوشل سیکیورٹی بھی ہوگی. اب یہ وہ ذرائع تھے ریاست کے پاس جس کے ذریعے ریاست اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتی تھی اور اپنے لیے وفاداریاں کریٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر اچھلے ممبے کی بہت اچھی کتاب ہے آن دا پوسٹ کالونی، جس میں وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب جب ریاست نے وہ کام چھوڑ دیا لیکن اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی تو کرنا ہے، تو پھر وہ بن گئی سیکیورٹی اسٹیٹ، پولیس اسٹیٹ، کہ میں جو ہے جرائم نہیں ہونے دوں گی، حکومت آپ کو بیرونی اور اندرونی تمام خطروں سے بچائے گی. تو ریاست کا نیریٹو جو ہے وہ سیکیورٹی نیریٹو بن گیا. اب اس میں ہوا کیا کہ پاور جو ہے وہ بھی پرائیویٹائز ہو گئی. اب اگر حکومت آپ کی مدد نہیں کر سکتی تو آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ لوکل وڈیرے کے پاس جاؤ گے، لوکل زمیندار کے پاس جاؤ گے، لوکل ٹھیکیدار کے پاس جاؤ گے کہ مجھے نوکری چاہیے، مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو ڈسپنسیشن آف پاور اور جو بھی رفع عامہ کے کام ہیں وہ بھی پرائیویٹ ہو گئے. اب جب وہ پرائیویٹ ہو گئے تو وفاداریاں بھی پرائیویٹ ہو گئیں. اب بجائے اس چیز کے کہ آپ کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہو کیونکہ آپ کو اس نے پکی نوکری دی ہوئی ہے، پینشن بھی دے گی، آپ کی وفاداریاں ان شخصیات کے ساتھ ہو گئیں آپ کے علاقے میں جو اہم ہیں.
جو پاورفل ہیں. اب اسی نظام میں وہ لوگ بھی اور زیادہ پاورفل ہو گئے کیونکہ ویلتھ پرائیویٹائز جب ہوتی ہے تو جن کے پاس پیسہ ہے وہی اور پیسہ بنائیں گے تو ویلتھ بھی کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے. اب ان حالات میں سیاستدانوں کے لیے اس پلیٹ فارم پہ سیاست کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں تھوڑے سارے مسئلے حل کر دوں گا، میں تعلیم بھی مفت کر دوں گا، میں ہیلتھ کیئر بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ زیادہ تر انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا ہے اور امپیریٹیوز ان کے اوپر IMF سے اور دوسرے انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے یہ ہیں کہ اور زیادہ پرائیویٹائز کرو. تو وہ اب کس چیز کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے کہ یہ تھریٹس ہیں ہمارے معاشرے کو، تو ان کے لیے ان کو تھریٹس کریٹ کرنی پڑتی ہے. اب ٹرمپ کو دیکھ لو، امیگرینٹس جو ہیں وہ تھریٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب کسی بھی معاشرے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ ہمیشہ آبجیکٹیو ڈفرینس ہمیشہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے آپس میں مختلف کلچرز ہو گئے، مختلف مذاہب ہو گئے، مختلف سیاست ہو گئی. سیاست جو ہے ان ڈفرینسز کو موبلائز کرتی ہے. تو اب جب سیاستدانوں کے پاس یہ نہیں رہا کہ میں حکومت میں آؤں گا تو میں آپ سب کا خیال بھی رکھوں گا، تو وہ پھر کنسٹیٹوینسیز بناتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ ٹریٹرز ہیں، یہ غدار ہیں، یہ چور ہیں، ان سے آپ لوگوں کو خطرہ ہے، میں واحد شخص ہوں جو آپ کو ان لوگوں سے بچا سکتا ہے. تو لوگ پھر جو ہیں اپنی امیدیں اس طرح کے لیڈروں کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں مودی صاحب نے جو کچھ بھی کیا ان کے دور میں انڈیا کی سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے. یہ مودی صاحب کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. انڈیا کا جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے وہ 60s 70s اور 80s میں بنا. جب انڈیا جو تھی 1980 کی دہائی تک جو ہے پروٹیکٹڈ اکانومی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں باہر سے آپ کو چیزیں درآمد کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈیوٹیز دینی پڑتی تھی. تو اس دوران انڈیا نے کیا کیا کہ انہوں نے دنیا کا 10واں سب سے بڑا انڈسٹریل بیس ڈیولپ کیا، لوکل انڈسٹریز بنائیں. پھر جب انڈیا کے بارڈر کھلے تو باہر سے جو کمپنیاں آئیں ان کو لوکل کمپٹیشن کمپنیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا. تو جو انڈیا کی ترقی ہے وہ جو 50-60 سال کانگریس کی حکومت رہی ہے اس نے اس کی بنیاد رکھی. مودی صاحب تو اسی کے بنے ہوئے کے اوپر کھیل رہے ہیں نا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ رائٹ ونگ پالیٹکس جو ہے وہ اتنی کامیاب ہے کہ انڈیا کو دیکھو کتنا کامیاب جا رہا ہے. نہیں، کامیابی انڈیا کی اس میں تھی کہ انہوں نے ایک ایسا آئین بنایا جس میں تمام اقلیتیں اور تمام آبادی جو ہے اس کی رائے موجود تھی اور ان کو اپنے اپنے مذہب کلچر کے مطابق زندہ رہنے کا حق حاصل تھا. جب وہ آپ نے تباہ کر دیا انڈیا کا تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل فیبرک جو ہے تباہ کر دیا. تو میجورٹیرین گورنمنٹ اس کو بولتے ہیں. اب اسی طرح پاکستان میں آج کل جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی اسی شخصی سیاست کے اوپر ہے نا، کہ آپ کا ریاست کے اوپر اعتماد نہیں ہے لوگوں کا، لیکن ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں سب سے ماورا ہوں، میں سب سے الگ ہوں، میں انصاف پسند بھی ہوں، میں کرپٹ بھی نہیں ہوں، باقی سب کرپٹ ہیں. تو لوگوں نے تو اپنی امیدیں کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ کرنی ہے. وہ اپنا انٹرسٹ بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز اور نیو لبرلزم میں کیا ہوتی ہے کہ امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب وہ فرق بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے ان چیزوں سے جو ریاست کو ان کو دینی چاہیے، تو پھر جو بھی آ کے یہ کہتا ہے کہ میں اسٹیٹس کو بدلی کروں گا، تمہیں تمہارے حقوق دلواؤں گا، تم میرے ساتھ آؤ، تو وہ لوگ ظاہر ہیں ان کی ہمدردیاں، احساسات اور خواہشات اس شخصیت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو آپ کسی بھی طرح کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ راستہ چھوڑ دیں. اب امریکہ میں ٹرمپ کی سیاست دیکھ لیں. ٹرمپ کی ٹوٹل سیاست کیا تھی کہ جو کاکیشین امریکنز تھے، جو سفید گورے امریکی تھے، ان کا ایک طبقہ تھا وہ جو ان کی سوچ یہ تھی کہ ان کی جو جابز ہیں
ان کی جو پریولیج ہے سوسائٹی میں وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، کیونکہ مائنورٹیز جو ہیں انہوں نے کوالیفیکیشنز لے لی، باہر سے لوگ آ کے نوکریاں کر رہے ہیں، تو یہ جو طبقہ تھا اس کو زبان دے دی ٹرمپ نے. اس نے کہا جی کہ میں تھوڑی حفاظت کروں گا، میں نہ امیگرینٹس نو روکاں گا. تو وہ طبقہ جو ہے جو ٹرمپ کے ساتھ ہے اس کو آپ کسی طریقے سے کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ اس سے الگ ہو جائے، کیونکہ ان کی خواہشات، ان کے احساسات، ان کے پریجوڈسز ٹرمپ کے ساتھ منسلک ہو گئے. تو یہ ایک تھوڑا سا کنولیٹڈ سا جواب ہے ایک سوال کا کہ یہ جو پچھلے 30 سال میں کیوں یہ رائٹ ونگ کی جو موومنٹس ہیں یہ بڑھ رہی ہیں. ایک اور بھی خاص کر کے 1990 کی دہائی کے بعد یہ ہوا کہ جو سوشلسٹ سوچ تھی یا جو سوشلسٹ الٹرنیٹو تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کم ہو گیا، اور لوگ اب سوشلسٹ نظریے سے سوچتے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسلامی ملکوں میں تو اور بھی مشکل ہوتا ہے کہ سوشلسٹ سوچ کو عام کیا جائے، کیونکہ اس کو زیادہ تر معیوب سمجھا جاتا ہے. اب اس میں مذہبیت بھی زیادہ آ جاتی ہے سیاست میں، کیونکہ مذہب کم از کم کوئی بھی ہو وہ آپ کو امید دیتا ہے کہ شاید حالات تبدیل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ایک پہچان دیتا ہے. تو ریاست کیونکہ کمزور ہو گئی اور کیونکہ اس نے اپنے جو اس کے فنکشن تھے رفع عامہ کے ان کو پرائیویٹائز کر دیا، تو ریاست کی جو رٹ ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ خود تو سیکیورٹی سٹیٹ بن جاتی ہے، اور پھر جو پرائیویٹ ایکٹرز ہیں وہ کام اٹھا لیتے ہیں جو پہلے ریاست کرتی تھی، اور اس لیے یہ دھڑے بنتے ہیں رائٹ ونگ کے، کنزرویٹو دھڑے جو ہیں مذہبی اور غیر مذہبی بھی. اب اس پہ ایک کتاب ہے جان ریپلے کی، اس کا میں لنک ڈسکشن میں ڈال دوں گا. I think it is called Globalization and Inequality. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں وہ پوری بحث کرتا ہے کس طریقے سے جو ہی حکومت نے سوشلسٹ یا رفع عامہ کے کام کیے جہاں جہاں، وہاں رائٹ ونگ موومنٹس، چھوٹی موومنٹس، شخصی سیاست کی موومنٹس جو ہیں، مذہبی سیاست کی موومنٹس جو ہیں وہ بڑھتی گئیں. تو جیسے میں نے کہا اس کا کازل کنیکشن نہیں ہے کہ جی ایک چیز شروع ہوئی تو دوسری ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی، لیکن جو کنڈیشنز بنتی ہیں نیو لبرلزم میں اس میں آئیڈیل ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے. اس طرح کی نفرت کی، جھوٹ کے اوپر مبنی سیاست سے لوگوں کو کنونس کر لے کہ میں ہی تمہاری جو نا مصائب کا حل ہوں، میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں، اور باقی یہ سب جو ہیں وہ چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں. تو یہ جو کنڈیشنز تیار ہوتی ہیں وہ نیو لبرلزم میں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر میری نیو لبرلزم کے اوپر ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا. اور بھی کوئی سوال ہوں تو برائے کرم کامنٹس میں ڈال دیجئے. بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آزاد رہیں، آباد رہیں. خدا حافظ.